اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرزا انجینئر کے ریسرچ پیپر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ان 72 صحیح الاسناد احادیث کے پس منظر میں مرزا صاحب کے جو باطل نظریات ہیں، اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہم ان کی حقیقت کو پڑھ سیکھ سمجھ رہے تھے۔ صفحہ نمبر 13 کے اوپر مرزا جی نے نمبر سی، آپشن سی کے عنوان سے مرزا جی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھیں۔ بظاہر اس عنوان کو پڑھ کر جو ہے وہ یہ تاثر گزرتا ہے کہ اب جو مرزا صاحب روایات درج کریں گے وہ بتائیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس طرح اسلامی ریاست، اسلامی نظریہ حکومت یعنی خلافت کے اندر کس طریقے سے بگاڑ ہوا اور کس طریقے سے وہ زوال پذیر ہو گیا۔ لیکن بجائے اس کے غور کرنے پر پتہ یہ لگتا ہے کہ یہ ایسے کسی بگاڑ کی طرف اشارہ نہیں، بلکہ امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تنقیص اور آپ کی مذمت پر جو ہے وہ مرزا صاحب جو ہے وہ روایات درج کریں کہ اس سے وہ آپ کی شخصیت کے اوپر تنقید کریں۔ اور یہ کس طرح ترتیب وار ہے، جیسے کہ میں پہلے صاحب بھائیوں کو توجہ دلاتا آ رہا ہوں کہ پہلے انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تنقید کی، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کی، اب وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ تنقید کا ایک معاملہ شروع کر رہے ہیں۔ تو اس کے تحت نمبر 26 کے عنوان سے جو روایت تھی وہ ہم نے پچھلی ریکارڈنگ کے اندر پڑھی تھی۔ نمبر 27 پر مرزا جی لکھتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بریکٹ میں فتح مکہ کے موقع پر جب ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا تو مسلمان نہ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے تھے نہ ہی ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ بریکٹ میں لکھتے ہیں کیونکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے پوری زندگی مسلمانوں سے جنگیں کی اور مسلمانوں کو تکالیف دی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری 3 باتیں پوری فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میری بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیں کہ میں اب کفار کے ساتھ بھی لڑوں جیسا کہ پہلے مسلمانوں کے ساتھ لڑتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب، بریکٹ میں مرزا جی نے لکھا لکھائی کرنے والا، مقرر فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو زمیل تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ اگر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست نہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بریکٹ میں اعزازات عطا نہ فرماتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شے سے متعلق سوال کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انکار نہیں فرماتے تھے۔ اچھا، اب تھوڑا سا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں مرزا جی نے یہ روایت بمِ عنوان کے درج تو کیا، مگر اس پر بمِ حدیث نمبر یہ حدیث ذکر تو کر دی، اور جیسا کہ مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ کہہ رکھا ہے ہمیں امام مسلم کا اپنا ہی فہم دکھانا ہوگا، اپنے مولویانہ فہم، اپنے مولویانو فہم نہیں دکھانا ہوگا۔ وہ تھوڑا وہ پنجابی مکس کر کے بولا وہ جملہ، مطلب اردو میں وہ معنی ہوتے ہیں کہ اپنے مولویوں کا فہم ہمیں مت دکھانا۔ ٹھیک، یہ میرے ہاتھ میں سے مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 1182 1183 ہے۔ امام مسلم اس کو کتاب فضائل الصحابہ کے اندر لے کر آئے ہیں اس روایت، اور امام نووی نے باب قائم کیا باب من فضائل ابی سفیان ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں ہے۔ اب غور طلب نکتہ ہے کہ یہ ابو سفیان کے فضائل کے اندر جو بات تھی اس کو حکومتی بگاڑ کے حوالے سے ذکر کرنے کا مطلب کیا تھا؟ سوچیں ذرا اس بات کو۔ اچھا، پھر مرزا جی نے خود ہی درج کیا کہ اسلام لانے سے پہلے انہوں نے مسلمانوں سے لڑائیاں بھی میں شرکت کی ہے، مسلمانوں سے لڑے بھی ہیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو ایسے تو بہت سارے حضرات ہیں کہ جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں سے لڑائیاں کی، مسلمانوں سے اختلاف کیا، لیکن اسلام لے آنے کے بعد ان کے اسلام کے لیے بڑے بڑے کارنامے۔ ابو سفیان ہی کیوں، اکرمہ بن ابی جہل اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ اسلام لے آنے سے پہلے مسلمانوں کے بڑے سخت دشمن تھے،
اسلام لے آنے کے بعد انہوں نے اسلام کی خدمت میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے. اچھا، پھر یہ بڑی غور طلب بات ہے، مرزا جی نے یہ لکھا کہ ابو زمیل جو ہے نا، ان کو بڑے سیدنا ابو زمیل تابعی رحمہ اللہ، ایسا تاثر جاتا ہے کوئی بہت کسی بڑی عظیم شخصیت کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے کہ ان کی گواہی ابو سفیان کے لیے وہ ایسی ہو جائے گی کہ عرف آخر. سمجھیں ذرا اس بات کو. ابو زمیل تو تابعی ہیں، لیکن انہوں نے جو سمجھا، جو ان کی جو مراد تھی وہ اس حساب سے غلط ہو جاتی ہے کہ یہ دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 431 سے کتاب الادب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قول اللہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. سورہ نساء کی آیت نمبر 85 بطور باب امام بخاری رحمۃ اللہ نے درج کی، جس کے معنی یہ ہیں کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها، جو کوئی سفارش کرے گا اچھی سفارش تو اپنی اس سفارش کا اللہ کے ہاں سے بہترین اجر پائے گا. اس آیت کو امام بخاری نے بطور باب ذکر کر کے حدیث ذکر کی، حدیث نمبر 6028. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مانگنے والا یا ضرورت مند آتا، جیسے کہ ابو زمیل نے کیا کہا کہ یعنی کہ مرزا جی کا کیا ہوا ترجمہ کہ حضرت ابو سفیان خود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست نہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی حضرت ابو سفیان کو یہ اعزازات عطا نہ فرماتے، کیونکہ آپ کی عادت مبارکہ تھی جب بھی کوئی آپ سے کسی شے کے متعلق سوال کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انکار نہیں فرماتے تھے. اچھا جی، یہ ذرا سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مانگنے والا یا ضرورت مند آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں تم سفارش کرو، لوگوں تم سفارش کرو تاکہ تمہیں بھی ثواب ملے، اور اللہ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہے گا فیصلہ کرائے گا. اللہ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہے گا فیصلہ کرائے گا. اچھا جی، یہ ذہن میں رکھیے گا جملہ کہ اللہ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہے گا فیصلہ کروائے گا. اچھا جی، اب دیکھیں غور طلب نکتہ ہے، کیا ایسی بات ہوئی کہ مرزا جی نے یہ روایت جو کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں تھی، اس کو انہوں نے درج کیا ہے اور آگے اس سے ایک تسلسل انہوں نے بنایا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کا. میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ یہ ہوئی، مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر مرزا جی ایک جگہ کہتے ہیں کہ لوگ میرے لیے یہ کہتے ہیں کہ میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے سے انکار کرتا ہوں. مرزا جی کہتے ہیں میں کب انکار کرتا ہوں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلم کی جس حدیث سے آپ بتاتے ہیں اس میں کاتب وحی نہیں ہے، کاتب کے الفاظ ہیں، کاتب وحی کے الفاظ دلائل النبوہ میں موجود ہیں، اور مسلم میں جو وہ حدیث ہے وہ بھی صحیح ہے. میں نے تو مسئلہ 116C ریکارڈ کرایا کاتب وحی پہ. میں کہتا ہوں مسلم کی پوری حدیث بتائیں کہ کاتب وحی کی بھرتی کس طرح ہوئی ہے. یعنی کہ مرزا جی یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ یہ جو بھرتی ہے یہ کوئی زور زبردستی کی بھرتی ہے. اور میں نے جیسے آپ کو صحیح بخاری کی حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفارش کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری سفارش کا بدلہ دے گا. ابو سفیان نے سفارش کی، میرے بیٹے کو بطور کاتب رکھ لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفارش قبول کی، اور اس قبولیت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سفارش کرو گے فیصلہ اللہ کرے گا. فیصلہ کیا حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ اپنے نبی کی زبان سے جو چاہے گا وہ فیصلہ کروائے گا. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہونے کے حقدار تھے، یہ فیصلہ کس نے کیا؟ اب مرزا جی کو تو بڑی تشویش تھی. مرزا جی نے صحیح بخاری کی روایت بیان تو نہیں کی، لیکن مرزا جی کو ڈکٹیشن دینے والوں کو بخوبی مسئلہ پورا پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے دباؤ میں آ کے تو کوئی کام کرتے نہیں تھے، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق انہوں نے کام کیا ہے. اب مرزا جی نے وہ قدم اٹھایا جو قدم مرزا جی کی اصل فسق کو، اصل گستاخی کو، مرزا جی کے اندر کے اصل بغض کو، مرزا جی کے اندر کے اصل کفر کو جو ہے باہر نکال کے بیان کرتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان دنوں بھی توجہ دلائی تھی جب ہم ان کا اس حصے کا جواب دے رہے تھے، اور آج پھر یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ مرزا جی کو سننے والے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کو چاہیے غور کریں کہ یہ آدمی کس حد پر جاتا ہے. مرزا جی نے یہاں پر آگے یہ کہا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں مسلم کی پوری حدیث بتائیں کہ کاتب وحی کی بھرتی کس طرح ہوئی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. او بھائی یہ قرآن کے بارے میں، نبی کے ہر بات کے بارے میں نہیں ہے.
کہ اللہ کی وحی سے ہوتا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس جگہ اس کا بہت زبردست جواب دیا تھا. کہتے ہیں نہیں، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں جس پر اللہ نے گرفت کی ہے، منافقین کا جنازہ پڑھانا وغیرہ، وہ اللہ کی وحی سے پڑھا تھا، بعد میں منع کر دیا. مرزا جی نے اتنی جان لگائی کیوں ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سفارش کرو، اللہ اپنے نبی کی زبان سے جو فیصلہ کروانا چاہے گا وہ کروائے گا. ابو سفیان نے سفارش کی کہ معاویہ کو بطور کاتب رکھ لیجئے. اللہ کی مرضی کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بطور کاتب، اب کوئی گنجائش تھی نہیں، اس لیے مرزا جی نے دوسرا قدم اٹھایا اور یہ کہا وہ نبی کے ہر بات جو ہے وہ وحی کے مطابق تھوڑی ہوتی ہے، نبی نے تو اجتہادی غلطیاں بھی کی ہیں. مطلب معاویہ کو کاتب وحی رکھنا بھی ایک اجتہادی غلطی تھی. اور کوئی ماں کا لال ایسا تو ہو جو یہ کہہ دے کہ جو آپ مرزا صاحب کے ذمہ بات لگا رہے ہیں بات ایسے نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ پھر ہمارے سامنے بیٹھو، ہم مرزا صاحب کے آگے پیچھے اوپر نیچے کے جتنے ویڈیو کلپ وغیرہ جتنی تحریرات ہیں وہ سب سامنے رکھ کے اگر ہم اس کا ثبوت نہ دے دیں تو جو چور کا حال ہے وہ ہمارا، اور اگر ثبوت دے دیں تو جو طوائف کا حال ہے وہ مرزا جی کا. اس پر کوئی ہم سے ایگری کرے گا؟ اور سنیں، مرزا جی نے کہا کہ جی یہ تو مطلب یعنی کہ اجتہادی خطا ہے. اچھا، اب میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں. مرزا جی نے کاتب کے معنی بریکٹ کے اندر لکھے لکھائی کرنے والا. کیا کرنے والا؟ اچھا، آپ کو پوچھے لکھائی کرنے والے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حساب کتاب لکھوایا کرتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھوانے پر مامور تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین یعنی قرآن اور حدیث لکھواتے تھے. نمبر 2، دعوتی خطوط لکھواتے تھے. شاہان عالم کو، دنیا کے فرما رواؤں کو، مختلف ممالک کے دعوتی خطوط لکھوایا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنے مخالف جو ممالک تھے ان کے درمیان میں یعنی معاہدے لکھوایا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے جانے والے تینوں ہی کام یہ دین ہے، اللہ کی وحی سے ہیں، اللہ کی وحی ہی ہے. تو جب اللہ کی وحی ہی ہے، معاویہ کاتب مقرر ہوئے تو وہ کاتب وحی نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ اچھا جی، پھر اس کے بعد سمجھیں، اب ظاہر ہے کہ یہ تسلسل بنا تب مرزا جی نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت یہاں سے شروع کرنی تھی. میں یہاں بات آگے لے جانے سے پہلے آپ کو پہلے ایک نقطے پہ توجہ دلاتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں سیر و اعلام نبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 59 ہے، 69. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات لکھتے ہوئے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَكَانَ مُحَبَّبًا إِلَى رِيَتِهِ عَمِلَ نِيَابَةَ الشَّامِ 20 سنة وَالْخِلَافَةَ 20 سنة. آپ اپنی رعایا سے بے پناہ محبت کرنے والے، جب عامل کی حیثیت سے شام مقرر ہوئے تو 20 سال عامل رہے. جب خلافت کا معاملہ آیا، کس کا آیا بھائی؟ کس کا آیا؟ والخلافت، خلافت ملوکیت نہیں. کیا کہہ رہے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے طرز حکومت کو؟ وہ والخلافت 20 سنة، اور جب خلیفہ رہے تو بھی 20 سال. ولم یحجہ احد فی دولتہ، اور ان کے دور حکومت کے اندر کوئی ان کے مخالف کھڑا ہوا نہیں. بل دانت لہ امم، بلکہ ساری ہی قومیں ان پر اکٹھی ہوئیں. وحکم علی العرب والعجم، اور آپ حاکم بنے عرب اور عجم کے. وکان ملکہ علی الحرمین ومصر والشام والعراق وخراسان وفارس والجزیرہ والیمن والمغرب وغیر ذلک، اور آپ کی جو حکومت تھی وہ مکہ اور مدینہ پہ، مصر پہ، شام پہ، عراق پہ، خراسان پہ، فارس پہ، جزیرہ پہ، یمن پہ، مغربی علاقوں پہ اور ان کے علاوہ پر تھی. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور حکومت ہے وہ اسلام کی شان و شوکت کا دور ہے. یہی وجہ ہے کہ دشمنان اسلام کو ہر زمانے میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چڑ رہی ہے. انہوں نے ہر دور میں اپنے ایسے ریکروٹس کھڑے کیے کہ جو کسی طرح وہ اسلامی حکمران کے جن کے دور میں اسلام نے ترقیاں کی، اسلام پھلا پھولا، مسلمان حدود بڑھی، انہوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا. اور جب ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہر دور کے اندر، تو اس دور کے اندر بھی اسی میں سے ایک ریکروٹ مرزا انجینئر بھی ہے، المعروف جہلمی راہدہ، اس کو کھڑا کیا گیا. مرزا صاحب جو ہے
نمبر 27 کے ذیل کے اندر لکھتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث میں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بریکٹ میں پیار سے مجھے گدی پر ہلکی سی ضرب لگائی اور فرمایا جاؤ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں گیا اور واپس آ کر بتایا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر بعد پھر فرمایا جاؤ اور معاویہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ میں پھر سے گیا اور آ کر بتایا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بریکٹ میں معاویہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ سیر نہ کرے۔ سمجھے ہیں بات کو؟ اچھا جی، اب آگے مرزا جی جو اس سے یعنی کہ مزید جو تاثر دینے کے لیے لکھتے ہیں کہ دلائل النبوہ للبہقی کی ایک حدیث میں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو مجھے خیال گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف ہی آئے ہیں، چنانچہ میں چھپ گیا، مگر آپ نے مجھے ڈھونڈ نکالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہلکی سی چپت لگائی، مرزا جی کا کیا ہوا ترجمہ، اور فرمایا جاؤ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ، اور وہ بریکٹ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی لکھا کرتے تھے۔ مرزا صاحب کا کیا ہوا ترجمہ، وہ وہی لکھا کرتے تھے۔ میں گیا اور انہیں پیغام دیا تو جواب میں کہا گیا کہ وہ کھا رہے ہیں، جواب میں کہا گیا، یہ کہا گیا کا جو جملہ ہے نا، مرزا جی کا کیا ہوا ترجمہ ہے، اس کو یہاں فٹ کر لیں، یہ بہت کام آئے گا۔ میں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر بعد پھر فرمایا جاؤ اور معاویہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ میں پھر گیا تو وہی جواب ملا کہ وہ کھا رہے ہیں۔ میں گیا اور مجھے یہ جواب ملا کہ وہ کھا رہے ہیں۔ میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتا دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ سیر نہ کرے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو حمزہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان بریکٹ میں حضرت معاویہ کا پیٹ کبھی بھی سیر نہ ہو سکا۔ پھر امام بہقی رحمہ اللہ اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ راوی یعنی بریکٹ میں سیدنا ابو حمزہ رحمہ اللہ کا یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کی ہوئی دعا قبول ہو گئی۔ اب یہاں پر جو تاثر دیا جاتا ہے وہ تاثر دیا جاتا ہے کہ گویا یہ ایک بددعا تھی۔ یہ کیا تھی؟ گویا یہ ایک بددعا تھی۔ اچھا چلیں تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ جی یہ ایک بددعا تھی، لیکن سنیے گا ذرا اس بات کو، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، امام یعنی جہاں سے مرزا جی نے صحیح مسلم کی روایت درج کی ہے، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 210 یعنی کہ 209 سے یہ باب شروع ہوتا ہے، اور مرزا جی نے جو حدیث درج کی ہے وہ صفحہ نمبر 213 کے اوپر ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا اس بات پر کہ مرزا جی ویسے تو یہ کہتے ہیں، سنیے گا، ویسے تو مرزا جی یہ بات کہتے ہیں مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر کہ امام مسلم نے جو اپنی کتاب میں لکھا وہ مسلم کا فہم ہی ہمیں دکھانا ہوگا، اپنے مولویانہ نہیں دکھانا ہوگا فہم یا کسی اور کا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں مرزا جی اپنی باری کے اندر جو ہے اپنے ہی بنائے ہوئے اصول کو توڑ بیٹھتے ہیں۔ یہاں پر کیا فہم تھا آپ دیکھیے گا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس کو کتاب البر والصلاۃ والادب کے اندر لکھا ہے، اور امام نووی نے اس کے اوپر باب قائم کیا، باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ او دعا علیہ ولیس هو اہلا لذالک کان لہ زکاۃ و اجر و رحمۃ، کہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کریں یا اس پر تنقید کریں یا اس کے لیے کوئی دعا کریں اور وہ اس کا اہل نہ ہو تو وہ اس کے لیے گناہوں سے پاکیزگی، اجر اور رحمت کا باعث ہو جاتی ہے۔ امام نووی نے باب قائم کیا۔ اب اس باب کے تحت حدیث نمبر 6492 یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں ایک بشر ہوں، سو میں جس مسلمان پر تنقید کروں یا اس پر لعنت کروں یا اس کو سزا دوں تو اس کے لیے پاکیزگی اور رحمت بنا دیجئے، اس کے لیے پاکیزگی اور رحمت بنا دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کی ہے، میں کسی کو دعا دوں ایسی دعا تنقید والی یا اس پہ لعنت کروں، وہ اس کا حقدار نہیں ہے، وہ اس کے لیے اے اللہ تو کیا کر دے۔ میں آپ کو بتاؤں غور طلب نکتہ ہے، اتنی بڑی گلے کی ہڈی تھی یہ مرزا جی کے کہ مرزا جی سے نہ یہ اگلے چین تھا یا نہ نگلے چین تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ کوئی مضمون نہیں تھا، کوئی بات نہیں تھی، ہم نے وہاں توجہ بھی دلائی تھی، مرزا جی گھبراہٹ کے اندر جلد بازی کے اندر یہ کہہ اٹھے، تو میں تو یہ نہیں کہتا کہ دعا قبول نہیں ہوئی،
حالانکہ اس کے بھی چانس ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروری نہیں ہر دعا اللہ تعالیٰ بعض اوقات واپس بھی کر دیتا ہے. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا اللہ قبول کرے، بعض دعائیں واپس بھی کر دیتا ہے. مرزا جی کبھی اپنے ابو جی کے لیے بات نہیں کریں گے، کبھی اپنے لیے یہ نہیں بولیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرزا جی کو یہ بھی کہنا پڑ گیا. وجہ آپ کے سامنے ہے کہ میں اگر کسی کے لیے دعا کروں وہ اس کا اہل نہیں ہے، اللہ اس کے لیے رحمت اور پاکیزگی کا باعث بنا دے. اور حدیث نمبر 6493 کے اندر بھی، یعنی سمجھے ذرا، وہ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی، یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے. امام مسلم نے اس کو دوسری سند سے بھی ذکر کر دیا. اب اس کے بعد حدیث نمبر 6503 جو ہے نا امام مسلم نے نقل کی ہے، غور کیجیے گا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلیم کے پاس ایک یتیم لڑکی تھی اور یہ ام انس تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایا تو وہی ہے جو بڑی ہو گئی ہے، تو وہی ہے جو بڑی ہو گئی ہے، تیری عمر بڑی نہ ہو، تیری عمر کبر تھی سنوں کی، تیری عمر بڑی نہ ہو. یہ بظاہر بدعا نہیں ہے بھائی میرے، نہیں سمجھے؟ یہ دیکھیں یہ امام مسلم اسی ترتیب سے یہ روایت پہلے لے کر آئے. ٹھیک ہے، وہ لڑکی روتی ہوئی حضرت ام سلیم کے پاس گئی. حضرت ام سلیم نے پوچھا بیٹی تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے بد دعا کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے کہ میری عمر زیادہ نہ ہو. اب میری عمر ہرگز زیادہ نہ ہوگی. دیکھو اب یہ سمجھنا ذرا بات کو، ہمارا تو فہم نہیں ہے، فہم بھی صحابیات کا ہے. یا کہا اب میرا زمانہ زیادہ نہیں ہوگا. حضرت ام سلیم جلدی سے دوپٹہ اوڑھتی ہوئی نکلی حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے ام سلیم کیا بات ہے؟ ام سلیم نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے میری یتیم لڑکی کے خلاف دعائے ضرر کی ہے؟ آپ نے پوچھا اس کا سبب کیا ہے، یعنی یہ کیا سوال کر رہی ہے تو حضرت ام سلیم نے کہا وہ کہتی ہے کہ آپ نے دعا کی ہے کہ اس کی عمر زیادہ نہ ہو، یا یہ فرمایا کہ اس کا زمانہ زیادہ نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہنسے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہنسے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلیم کیا تم کو یہ علم نہیں ہے کہ میں نے اپنے رب سے یہ عہد لیا ہوا ہے، یہ عہد لیا ہوا ہے کہ میں ایک بشر ہوں، جس طرح بشر ہوتے ہیں میں راضی بھی ہوتا ہوں، جس طرح بشر راضی ہوتے ہیں میں ناراض بھی ہوتا ہوں جیسے بشر ناراض ہوتے ہیں. میں اپنی امت میں سے جس غیر مستحق کے لیے دعائے ضرر کروں اس دعا کو اس کے لیے پاکیزگی، رحمت اور قرب کا ذریعہ بنا دے جس کے ساتھ وہ قیامت کے دن اللہ کے قریب ہو. بھائی میرے پیارے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ یہ اپنی اصل پر نہیں ہوتے کلمات. پھر اس کے بعد امام مسلم وہ روایت لے کر آئے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ اے اللہ معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے. اچھا آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اس کی شرح کرتے ہوئے امام نووی، یہ شرح نووی کے اندر جلد نمبر 7 کے صفحہ نمبر 235 کے اوپر وہ فرماتے ہیں، پہلے تو وہ باب جو نا اس کی وضاحت کی ہے. کہتے ہیں ما وقع من سبہ ودعائہ ونحوہ لیس بمقصود. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی تنقید کرتے ہیں کسی پہ یا کسی کے لیے دعائیں ضرر کرتے ہیں یا اس جیسا کچھ، تو وہ اصل پر مقصود نہیں ہوتا، وہ اصل نہیں ہے وہ اس کی، بل ہوا مما جرت بہ عادت العرب فی وصل کلامھا بلا نیت، بلکہ یہ ایک عربوں کے عام طریقہ گفتگو کی ایک عادت ہے کہ وہ بغیر نیت اپنے مخاطب کے لیے اس طرح کے کلمات بعض مرتبہ دوران گفتگو کہہ دیتے ہیں. کا قول ہی، جیسے کہ آپ کا یہ کہنا تربت یمینے کا، تیرے ہاتھ مٹی میں مل جائیں، وہ اقرئ ہلکی اے مردار گنجی، وہ فی ھذا الحدیث لا کبر تو سنوں کا، جیسے کہ اس حدیث کے اندر ہے تیری عمر نہ بڑھے. صحیح. اس کے بعد اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ اللہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے، شرح کرتے ہوئے صفحہ نمبر 238 239 کے اوپر کہتے ہیں وقت فہم مسلم رحمہ اللہ. اور امام مسلم کا البتہ اس روایت پہ کیا فہم ہے؟ فہم کس کا دکھانا تھا؟ وقت فہم مسلم رحمہ اللہ من ھذا الحدیث ان معاویہ لم یکن مستحقا للدعاء علیہ، کہ بے شک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مستحق نہ تھے. ولہذا ادخلہ فی ھذا الباب، یہی وجہ ہے کہ امام مسلم اس کو اس باب کے تحت لے کے آئے ہیں. وجعلہ غیرہ من مناقب معاویہ، اور امام مسلم کے علاوہ دیگر محدثین نے تو اس روایت کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کے اندر ذکر کیا. اور بھائی سمجھے ہیں بات کیوں نہیں؟ امام یعنی آپ دیکھیں کہ مرزا صاحب جس روایت کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و مناقب کے اندر ہے. اندازہ کریں ذرا آپ. اسی لیے آپ سمجھیں، اسی لیے بارہا جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ مرزا جیسے لوگ جو اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، صحابہ پر اعتراضات کرتے ہیں، اس کو سن کے
یہ وہ جو روایتیں بیان کرتے ہیں اس کا ظاہری ترجمہ دیکھ کر فیصلہ مت کیا کریں، علماء سے رجوع کیا کریں، اس کی تحقیق کیا کریں، بات کچھ اور ہوتی ہے اور یہ ظالم ان باتوں کو کسی اور طریقے سے پیش کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 507 اور 508 ہے، کتاب المناسک ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو اس باب کے تحت لائے ہیں، باب التمتع والاقران والافراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، اس کے تحت حدیث نمبر 1561 ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حج کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہماری نیت حج کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ جب ہم مکہ پہنچے تو اور لوگوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جو قربانی اپنے ساتھ نہ لایا ہو وہ حلال ہو جائے، چنانچہ جن کے پاس ہدی نہ تھی وہ حلال ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہدی نہیں لے گئی تھیں، اس لیے انہوں نے بھی احرام کھول ڈالے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حائضہ ہو گئی تھی، اس لیے میں بیت اللہ کا طواف نہ کر سکی۔ جب محسب کی رات آئی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگ تو حج اور عمرہ دونوں کر کے واپس ہو رہے ہیں لیکن میں صرف حج کر سکتی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جب ہم مکہ آئے تھے تم طواف نہ کر سکی تھی؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے ساتھ تنعیم تک چلی جا اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھ، پھر عمرہ ادا کر کے ہم لوگ تمہارا فلاں جگہ انتظار کریں گے۔ اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کو روکنے کا سبب بن جاؤں گی۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے میں بھی آپ لوگوں کو روکنے کا سبب بن جاؤں گی، یعنی وہی عورت کا ایام مخصوصہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا اقرئی حلقی، اے مردار سر منڈی، کیا تو نے یوم نہار کا طواف نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، میں تو طواف کر چکی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں، چلو سفر کرو۔ اب کیا ان الفاظ کو اس کے ظاہر پر رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، اور یوں بھی نہیں۔ عورت اپنا سر نہیں منڈوائے گی، عورت اپنا سر نہیں منڈوائے گی، یہ مسئلہ ہے۔ تو سمجھیں ذرا اس بات کو، یہ الفاظ، اس طرح کے الفاظ اپنی حقیقت پر نہیں ہوتے۔ اور سمجھیں ذرا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پہ تو کوئی مسئلہ نہیں رہا نا، وہ تو مرزا صاحب کی نظر میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعوں میں سے تھے۔ سنیں ذرا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں ابو داؤد ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 206 207 ہے۔ امام ابو داؤد اس باب کے تحت باب الجنب یتیمم، اس کے تحت یہ روایت لے کے آئے، حدیث نمبر 332۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بکریاں جمع ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر ان بکریوں کو جنگل میں لے جاؤ۔ میں ان بکریوں کو مدینہ منورہ کے جنگل ربضہ کی طرف لے گیا، وہاں مجھ کو غسل کی ضرورت پیش آئی اور میں 5 6 روز اسی طرح رہتا، انہیں غسل نہ کرتا پانی نہ ملنے کی وجہ سے، اور نماز اسی طرح پڑھ لیتا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ذر، میں خاموش رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، سکلت کا ام کا ابا ذر لأمک الویل، لأمک الویل، نہیں سمجھے؟ تیری ماں تجھے گم پائے ابو ذر، تیری ماں کے لیے خرابی ہو۔ اب کوئی پوچھے کہ کیا یہ کلمات چھوڑے نا دوسروں کو، تو کیا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی اصل پر تھے؟ نہیں۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیاہ رنگ کی ملازمہ کو بلایا جو کہ برتن میں پانی لے کر حاضر ہوئی، اس نے کپڑے کا پردہ کیا اور میں نے دوسری طرف اونٹ کی آڑ کی اور میں نے غسل کیا، اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ گویا میرے اوپر سے پہاڑ کا بوجھ اتر گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے لیے پاک مٹی وضو کا ذریعہ ہے، اگرچہ 10 سال تک بھی پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لو، یہ بہتر۔ اصل بتانا مقصود یہ تھا اے ابو ذر تیری ماں تجھے گم پائے، اس طرح کے کلمات یہ خدا نہ خواستہ آپ کی مذمت میں نہیں ہے۔ اور دیکھیں غور طلب نکتہ ہے، مرزا جی نے آگے جو دلائل النبوہ کے حوالے سے جو روایت درج کی کہ راوی ابو حمزہ کے الفاظ ہیں کہ جو ہے وہ پھر معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھر سکا۔ دیکھیں دلائل النبوہ میں یہ عبارت اس طریقے سے ہے کہ لا اشبع اللہ بطنہ قال فما شبع بطنہ قال فما شبع بطنہ ابدا۔ اب یہ کلمات ابو حمزہ نے کہے ہیں، یہ روایت کے اندر ذکر نہیں ہے، آپ سمجھیں اس بات۔ یہ کلمات کس نے کہے ہیں یہ روایت میں ذکر نہیں ہے۔ روایت میں یہ الفاظ ہیں وروا عن حریم عن ابی حمزہ فی ھذا الحدیث زیادۃ۔ حریم نے اس روایت کو بواسطہ ابو حمزہ یہ زیادت ذکر کر رکھی ہے روایت کے اندر۔ حریم سے ابو حمزہ کے درمیان کی سند کیا ہے وہ ذکر نہیں ہے۔ اگر وہ سند یہی ہے مثال کے طور پہ تو سمجھے گا ذرا اس بات کو، یہ میرے ہاتھ میں کتاب الثقات ہے امام ابن حبان کی، اس کی جلد نمبر
9 کا صفحہ نمبر 234 ہے. اس کے راوی ہشام بن علی بن ہشام السیرافی ابو علی، ان کے لیے کہتے ہیں سکن البصرہ، بصرہ میں سکونت پذیر تھے، اور ان سے روایت کرتے ہیں ابو ولید طیالسی، ابو حذیفہ وغیرہ اہل بصرہ، مستقیم الحدیث، حدیث میں مستقیم تھے. لیکن نقطہ کا پتہ لگتا ہے کہ اہل بصرہ کے رہائشی ہیں اور اہل بصرہ کے ہی لوگوں نے ان سے روایت کر رکھا ہے. میرا بتانے کا مقصود یہ ہے راوی ابو حمزہ کے علاوہ، یعنی کہ یہ جو ہشام بن علی السرافی کے علاوہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی طرف اس زیادت کو منسوب کیا جا سکتا ہو. اور ہشام بن علی بصرہ کے علاوہ ان کا یعنی بصرہ سے باہر جانا یہ ثابت نہیں ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کا یہ کہنا کہ ان کا پیٹ کبھی نہ بھر سکا، اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ جملہ اپنی اصل پر ہے تو جو وہ اس سے مراد لے رہے تھے وہ مراد باطل ہے. اس لیے کہ سمجھے گا ذرا بات کو. ابھی میں نے یہ سیر و اعلام النبلاء کا حوالہ آپ کے سامنے پڑھا تھا، جلد نمبر 4 صفحہ 69 کا. وہ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال خلیفہ رہے، کوئی ان کے دور کے اندر ان کا مخالف نہیں تھا، بلکہ تمام ہی یعنی عرب علاقے وہ ان پر اکٹھے ہو چکے تھے، سب عوام ان پر اکٹھی ہو چکی تھی، اور وہ حاکم تھے عرب و عجم کے. ان کی حکومت کا جو دائرہ کار ہے وہ مکہ، مدینہ، مصر، شام، عراق، خراسان، فارس، جزیرہ، یمن، مغربی علاقے اور ان کے علاوہ پر رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت برکت ہی برکت پائی. تو اگر یہ بد دعا تھی تو اس بد دعا کا اثر تو ہمیں ان کی زندگی میں نظر آنا چاہیے تھا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے بد دعا کی ہو اور وہ اس کے مستحق تھے، ہمیں زندگی میں ان کے اوپر اس کا اثر بھی نظر آیا. یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 951 ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 41 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت پر اتفاق ہو گیا. آپ اس مدت میں اس سال تک جس میں آپ کی وفات ہوئی با اختیار امیر رہے اور دشمنوں کے ممالک سے جہاد قائم رہا. اللہ کے دین کا بول بالا ہوا، زمین کے اطراف سے غنائم مسلمانوں کی طرف آتی رہیں، اور مسلمان انتہائی سکون، انصاف، عفو و درگزر کے ساتھ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے رہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی وفات تک اس دعا کا اصلاً اثر کیا نکل کر آتا ہے، سوائے اس کے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی، آپ نے بھی ترقی کی، دنیا میں بھی آپ کی وجہ سے اللہ کے دین نے بھی ترقی کی. ہمیں تو آپ پر اس بد دعا کا، اگر وہ بد دعا تھی تو ہمیں تو آپ کے اوپر کوئی ایسا اثر نظر نہیں آتا. اب اگر کوئی مدعی ہے کہ وہ واقعی بد دعا تھی تو پھر وہ اس بد دعا کا اثر صحیح احادیث و آثار کی روشنی میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دکھائے. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے الفاظ کو ان کے اپنی اصل حالت میں ہی رکھنا ہے، اس کی تحقیق نہیں کرنی کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد و مقصود کیا تھی، تو پھر دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 196 ہے، کتاب صلاۃ اللہ علیہ، کتاب التہجد. اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قیام اللیل والنوافل من غیر ایجاب. اس کے تحت حدیث نمبر 1127 ہے. حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے خبر دی. کس نے؟ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے خبر دی کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی کا چورن بیچنے والوں کے لیے لمحہ فکری ہے. سنیں ذرا بات کو. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ان کے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ نماز نہیں پڑھو گے؟ صلاۃ اللیل، کیا تم لوگ نماز نہیں پڑھو گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری روحیں اللہ کے قبضے میں ہیں، جب وہ چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں نماز کا سن کر کہ ہماری روحیں اللہ کے قبضے میں ہیں، وہ جب چاہے گا اٹھا دے گا. ہماری اس عرض پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن واپس جاتے ہوئے میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ران پر ہاتھ مار کر سورہ کہف کی یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے جا رہے تھے، وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، آدمی سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. کیا اس روایت کے معنی یہ کیے جا سکتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے؟ اگر نہیں، یہ الفاظ اپنی حقیقی مراد پر نہیں ہے تو اللہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے، وہ اپنی اصل پر کیسے آپ لے رہے ہیں بغیر تحقیق، بغیر ثبوت؟ اور اس کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں. نبی کی ہر دعا قبول نہیں ہوتی، نعوذ باللہ، نبی سے اجتہادی خطائیں، غلطیاں ہوتی ہیں. میں ایک دفعہ پھر مرزا صاحب کو سننے والے دونوں قسم کے لوگ، وہ جو سلیم الفطرت ہیں وہ بھی، اور وہ بھی جو اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین ہیں وہ بھی،
میں ایک دفعہ پھر انہیں آج توجہ دلاؤں گا، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے معاملے میں مرزا انجینئر نے جو اعتراضات اٹھائے ہیں ان کی تحقیق کریں، صحابہ کرام کے بارے میں بدظنی اپنے اندر پیدا نہ کریں، یقین کریں یہ آدمی خود گمراہ ہے، جن سے ڈکٹیشن لے رہا ہے وہ گمراہ ہے، اور ان سے ڈکٹیشن لے کے بیٹھ کر آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یقین جانیے کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے تو اللہ کے رسول اپنے اصحاب کی وکالت میں ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے، جیسا کہ میں نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز کے اندر صحابہ کی دین کے اندر اہمیت و ضرورت کے تحت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ قول بیان کیا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حقیقی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا